بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم تکافل کے موضوع پر مختصر گفتگو کریں گے، جس میں یہ کوشش ہوگی کہ تکافل پر ایک جامع تعارف پیش کیا جا سکے۔ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک جامع انداز میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم تین چیزیں اس کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جو چیز ہم سمجھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے۔ مثلاً آج کا موضوع اگر تکافل ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے اس میں سمجھنی ہے وہ یہ کہ تکافل کیا ہے، اور دوسری چیز تکافل کیوں ہے، اور تیسری چیز تکافل کیسے ہے۔ تو یہ تین چیزیں اگر ایک مختصر نشست میں اگر ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ ہم ایک اچھا خاصا تعارف تکافل کا لے کر آج اس نشست سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ تکافل کیا ہے۔ تو یاد رکھیے ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس زندگی کو اسٹرکچر ایسا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر انسان اس جہان میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر جب دیکھا جائے تو ان ضرورتوں کا جو بڑا پیمانہ ہے وہ دو قسموں میں ہوتا ہے۔ کچھ ضرورتیں جسمانی ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں روحانی ہوتی ہیں۔ یقیناً مادیت کے اندر اور اسلامک فائنینس کے اندر روحانی ضرورتوں کی کبھی بات نہیں ہوتی، بلکہ مادی اور جسمانی ضرورتوں کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر جسمانی ضرورتوں کو ہم تقسیم کریں تو پھر ان کو دو قسموں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ایسی ضروریات ہیں کہ جو انسان کی روزمرہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ جمع ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ اس دنیا میں جب وہ جاتا ہے تو وہ ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ جو انسان کی مادی ضروریات ہیں، اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اس کا رہن سہن ہے، اس کی زندگی کا گزر بسر ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے روزمرہ کے مسائل کا حصہ ہوتی ہیں، جن کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہم روزگار بھی تلاش کرتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، اور انسان کے اوپر سینکڑوں احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں ان چیزوں میں۔ تو کچھ ضرورتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو روزمرہ کی ضروریات میں ہوتی ہیں، اور انسان باقاعدہ پلان کر کے باقاعدہ ایک اندازے سے ایک طریقے سے ان کو چلا رہا ہوتا ہے۔ تاہم کچھ ضروریات ایسے ہوتی ہیں جو اس طرح سے پلانڈ اور ترتیب دی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اچانک سے سامنے آ جاتی ہیں۔ جیسے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور اس کے ساتھ کوئی سانحہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، جس کی صورت میں اس کو جانی نقصان بھی بس اوقات اٹھانا پڑتا ہے، اور اکثر اوقات اس کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت جب اس کو جانی یا مالی نقصان اٹھانا پڑے تو ایسے وقت میں وہ کیا ترتیب بنائے گا، کس طرح سے اس نقصان کو برداشت کرے گا، کس طریقے سے اس مشکل حالت سے ان مشکل اوقات سے نکلے گا، ان ساری صورتوں پر بھی بحث کی جانی چاہیے۔ یہ ایک دوسری قسم ہے ضروریات کی جو انسان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ اس کی جو ضروریات ہیں ان کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ چاہے ضروریات ایسی ہوں جو روزمرہ کے ساتھ منسلک ہیں، چاہے ضروریات ایسی ہوں جو اچانک سے رونما ہوتی ہیں، ہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی ایک مسلمان کا پختہ ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ ساری ضروریات اور ساری چیزیں وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اللہ ہی کے امر سے پوری ہوں گی۔ تاہم اسباب کے درجے میں انسان کوشش بہرحال کرتا ہے، انسان گھر میں نہیں بیٹھتا، وہ نکل کے رزق تلاش کرتا ہے، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق تلاش کرنے کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کرتا ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ چنانچہ جو پہلی قسم کی ضرورت ہے ہم نے جس کا ذکر کیا کہ روزمرہ کے ساتھ جو منسلک ہوتی ہے، انسان اس کے لیے بہت تگودو کرتا ہے، تو ساری چیزیں ہماری اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں۔ اگر انڈسٹری وائز دیکھا جائے تو اسلامک بینکنگ انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، ایف ایم سی جی، پیٹرولنگ ایجنسی، ایگریکلچر، بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ اس لائن میں کور ہو جاتی ہیں کہ جو روزمرہ کی ضروریات اور پلان جو بجٹڈ ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کے لیے کام کرتی ہیں۔ تاہم وہ ضروریات جو اچانک سے رونما ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ان کے لیے اگر پلاننگ کی جاتی ہے تو وہ ایک ہی انڈسٹری ہے جسے انشورنس انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ یہ انڈسٹری بنیادی طور پر اسی طرح سے وجود میں آئی کہ لوگوں کو اپنے اچانک پیش آنے والے یا رونما ہونے والے حادثات کا جب نقصان اٹھانا پڑا
تو انہوں نے اس طرح سے ایک اس کا حل نکالا کہ انشورنس کی انڈسٹری پھر اس میں وجود میں آئی، اور وہ حل اس طرح سے نکالا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو نقصان ہو گیا تو اس نقصان کی ذمہ داری ہم اٹھاتے ہیں، آپ ہماری ذمہ داری کے اوپر، ہماری گارنٹی کے اوپر، ہماری سیکیورٹی کے اوپر آپ یہ کام شروع کر دیں، اور اس کی انہوں نے ایک فیس چارج کرنا شروع کر دی۔ تو انشورنس انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح سے وجود میں آئی۔ انشورنس سے پہلے تکافل اور انشورنس سے پہلے جو یہ ضروریات تھیں، یہ بسا اوقات مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے پوری ہوتی رہیں۔ یہ بسا اوقات یہ ضروریات جو ہے وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری کے طور پر سامنے رہیں اور اسی سے پوری ہوتی رہیں، اور بسا اوقات یہ ضروریات جو ہے انفرادی طور پر مسلمانوں نے اپنے ہاں اس کا انتظام کیے رکھا۔ البتہ باہر صورت جہاں پہ بھی یہ ضروریات رہی ہیں، ان کا تدارک ہوتا رہا ہے اور ان ضروریات کو پورا کیا جاتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انڈسٹری جو انشورنس انڈسٹری ہے، اسی کے متبادل کے طور پر تکافل وجود میں آیا ہے، تو یہ اس قسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے جو اچانک سے رونما ہو جاتی ہے۔ اسی کو رسک مینجمنٹ یا رسک میٹیگیشن کہا جاتا ہے، جو کہ انشورنس انڈسٹری کا موٹیو ہے اور جو کہ انشورنس انڈسٹری کی بنیادی ایک کڑی ہے جس کے اوپر وہ عمل کرتی ہے اور جس کے لیے وہ کام کرتی ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ بنیادی طور پر دو ضروریات میں سے جو رسک میٹیگیشن ہے، جو ان ایکسپیکٹڈ نیڈز ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے انشورنس انڈسٹری وجود میں آئی ہے اور اسی پہ وہ کام کر رہی ہے۔ چنانچہ جب انشورنس انڈسٹری وجود میں آئی تو اس سے لے کے مختلف اوقات میں علماء کرام نے ان معاملات کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ انشورنس انڈسٹری کے اندر جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ کئی وجہ سے شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، اور ان کے جو اسلام میں، شریعت میں جو اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہے، اسلام کا جو قانون خرید و فروخت ہے، یہ اسلام کا جو قانون بیع ہے، یہ خرید و فروخت ہے، اس کی خلاف ورزیاں جو ہے وہ انشورنس کے کانٹریکٹ میں، انشورنس کے معاملے میں پائی جاتی رہی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب انشورنس کا وجود ہوا، جب انشورنس وجود میں آئی تو اس وقت علماء اور شریعت اسکالرز اس پہ انوالو نہیں تھے، اور نہ ہی مسلمانوں کا کوئی اس میں مسلمانوں کی اس میں توجہ تھی، بلکہ یہ غیر قوموں نے اس کو جب ترتیب دیا تو ایسی صورت میں پھر یہ غلطیاں اور کوتاہیاں اس کے اندر باقی رہی۔ تاہم مسلمانوں میں علماء نے جب اس پہ غور کیا تو 300-350 سال پہلے ہی اس پہ ایک فتویٰ دیا جا چکا تھا، اور کبار علماء جو اس وقت کے تھے انہوں نے اس کو بہت ساری وجوہات کی بنا پر ناجائز قرار دیا تھا۔ اب تھوڑا سا اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، چونکہ یہ ایک رسک میٹیگیشن ہے، ایک رسک کو مینیج کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو تھوڑا سا رسک میٹیگیشن کو سمجھتے ہیں جس سے ہمیں انشورنس سمجھنے میں اور پھر اس کے متبادل تکافل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یوں سمجھیے کہ جیسے ایک شخص ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جیسے کوئی 10 یا 20 افراد ہیں اور سب کو کچھ نہ کچھ رسک جو ہے وہ لائق، کسی کو رسک لائق ہے کہ اس نے جو ہے وہ گاڑی خریدی ہے، خدا نخواستہ گاڑی کہیں پہ لگ جائے گی تو ان ایکسپیکٹڈ ایک اس کو لاس سامنے آ جائے گا، اس کو خرچہ سامنے آ جائے گا جو کرنا پڑے گا، اور اس عین ممکن ہے اس وقت اس کے پاس وہ پیسے نہ ہو تو وہ اس کو کیسے مینیج کرے گا۔ ایک شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس انویسٹمنٹ میں اگر یہ کاروبار کرتے ہیں، اگر ان کا کاروبار ڈوب جائے گا تو ان کو نقصان اچانک سے سامنے آ جائے گا، تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا حل نکالیں گے۔ تو اس طرح کے اس کے مختلف جو ہے وہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری مثال میں 15 سے 20 افراد ہیں جو اس طرح کے مثلا وہ ان کے ساتھ اس طرح کے رسک لگے ہوئے ہیں اور اس طرح سے ان کو ان رسک کا سامنا ہے۔ چنانچہ وہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 5,000 روپے دیتے ہیں اور اس کام کے لیے آپ اس طرح سے کریں کہ ہم 5,000 ہم سے لے لیں، اور اگر ہمیں نقصان ہوا تو آپ ہمارا سارا نقصان پورا کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص، اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے، اس کے پاس 15 لوگ آتے ہیں، 10 لوگ آتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ 15 کے 15 کا نقصان ہو جائے، 20 کے 20 کا نقصان ہو جائے، بلکہ کچھ افراد کا نقصان ہوگا، کچھ کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ 5 افراد، وہ 10 افراد یا 20 افراد مل کے جب 5,000 روپے اس کو دیتے ہیں تو اچانک
کسی ایک آدھ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جمع ہوتی ہے جس سے وہ اس نقصان کی تلافی بھی کر دیتا ہے اور اس کے پاس اماؤنٹ بھی بچ جاتی ہے جو کہ اس کی اپنا اس کا نفع اور اس کی آمدنی شمار ہوتی ہے۔ انشورنس میں یہ طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ انشورنس انڈسٹری لوگوں کے رسک خرید لیتی ہے، لوگوں کے رسک بائے کرتی ہے اور جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو وہ اس کی تلافی کرتی ہے۔ لیکن شرعی نقطہ نظر سے جب اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے، چونکہ شریعت میں جب بھی کوئی معاملہ جانچا جاتا ہے، جب بھی اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جن کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب دیکھا جاتا ہے کہ جس کا رسک ہوتا ہے، جو رسک ٹیکر ہوتا ہے، وہ جو انشورنس انڈسٹری کو یا انشورنس کمپنی کو جو دے رہا ہوتا ہے وہ اماؤنٹ پیسے ہوتے ہیں، رقم ہوتی ہے، اور جو انشورنس انڈسٹری اس کو بدلے میں اس کو جو معاوضہ دے رہی ہوتی ہے، جو چیز دے رہی ہوتی ہے، وہ بھی پیسے اور رقم ہوتے ہیں کہ جس سے وہ جا کے اپنے ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ در حقیقت پھر ایک کیش ورسز کیش، یعنی روپے کے بدلے میں روپے یا پیسوں کے بدلے میں پیسوں کی ایک ٹرانزیکشن بنتی ہے۔ تو شرعاً ایسی ٹرانزیکشن جو پیسوں کے بدلے میں پیسے ہوں، اس میں بہت ساری قیودات ہیں، اس کی بہت ساری شرائط ہیں جو احادیث میں مذکور ہوئی ہیں اور فقہی اصولوں کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ سب سے بڑی شرط اس ٹرانزیکشن کی یہ ہوتی ہے کہ یہ برابر ہو، لہذا اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے ہیں تو آپ واپسی اس سے 100 روپے ہی لے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ پیسے آپ نے اس کو کاروبار کے لیے نہ دیے ہوں۔ چنانچہ انشورنس انڈسٹری میں بھی پیسے کاروبار کے لیے نہیں دیے جاتے بلکہ رسک میٹیگیٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جب یہاں دیکھا جائے کیا یہ شرط یہاں پہ پائی جاتی ہے تو بالکل یہ شرط یہاں پہ نہیں پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی رسک ٹیکر ہوتا ہے وہ کم رقم دیتا ہے اور اس کا جب نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو انشورنس انڈسٹری یا انشورنس کمپنی اس کا زیادہ نقصان پورا کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ تو مثلاً ایک شخص نے 100 روپیہ دیا اور اس کا نقصان ہو گیا 150 روپے کا، تو انشورنس انڈسٹری 150 روپے کا نقصان پورا کرے گی جو کہ 100 روپے سے بہرحال زیادہ ہے۔ تو یوں جب اس کو حقیقی تناظر میں دیکھا جائے گا تو یہ 100 روپے کے بدلے میں 150 روپے ہوں گے، جو کہ شرعاً 100 کے بدلے میں درست ہو جائے گا، لیکن اوپر کا جو 50 ہے وہ شرعی طور پہ سود کہلائے گا۔ پھر ایک تفصیل ہے کہ سود کون سا ہوگا، اس کے اندر ہم ابھی نہیں جائیں گے، ہم مزید اس عقد کی، اس ٹرانزیکشن کی شرائط دیکھیں گے۔ چنانچہ دوسری چیز جو شرط ہے اس ٹرانزیکشن میں وہ یہ ہے کہ ایک اصول ہے کہ اگر ایک ہی طرح کی چیزوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہو تو پہلی شرط اس کے اندر یہ کہ وہ برابر ہوں، اور دوسری اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ ادھار نہ ہو، ان کا لین دین ادھار نہ ہو بلکہ آن اسپاٹ اسی موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کا لین دین کیا جائے۔ چنانچہ جب آپ اس ٹرانزیکشن میں دیکھیں گے کہ یہ کم از کم 1 سال کی 6 مہینے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کئی سالوں کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، تو اس طرح سے یہ رقم ایک ہی وقت پہ ان کا تبادلہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ دوسری خرابی پائی جاتی ہے جس کو فقہی اصطلاح میں بیع الکالی بالکالی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو کسی بھی عقد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ بالکل شفاف انداز میں کیا جائے، اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی جہالت یا انسرٹنٹی باقی نہ رہے۔ لیکن جب انشورنس کا یہ معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو جو رسک ٹیکر ہوتا ہے، چونکہ اس کا رسک ان ایکسپیکٹڈ ہے، پتہ نہیں ہے کہ کب رسک لائق ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، تو اسی کی بنیاد پر یہ معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر رسک لائق ہوگا، کوئی حادثہ رونما ہوا، کوئی ایسا واقعہ ہوا جو نقصان کا باعث ہوا، تبھی اس کو انشورنس کمپنی کی طرف سے پیسے ملیں گے۔ لہذا ایسی صورت کے اندر یہ ایک ایسا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے جس کے اندر شفافیت نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص دکان پہ جاتا ہے، وہ 50 روپے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ڈبل روٹی خرید لیتا ہے، تو یہ شفافیت کا معاملہ ہے۔ دینے والے کو پتہ ہے کہ مجھے 50 روپے دینے ہیں، لینے والے کو پتہ ہے اور دکاندار کو پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں ڈبل روٹی دینی ہے، تو یہ بالکل شفاف معاملہ ہے۔ اس طرح کا شفاف معاملہ انشورنس میں نہیں پایا جاتا، کیونکہ انشورنس میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر تو نقصان ہو گیا تو انشورنس کمپنی نقصان کو پورا کرے گی، اور اگر نقصان نہ ہوا تو انشورنس کمپنی نقصان کو پورا نہیں کرے گی، بلکہ جو پیسے رسک ٹیکر نے، پالیسی ہولڈر نے دیے ہیں، وہ انشورنس کمپنی کے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے، اس طرح کی حالت کی وجہ سے اس میں 2 خرابیاں اور پیدا ہوتی ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ کیونکہ اس کے اندر پھر شفافیت نہیں رہتی، اس کے اندر غرر اور جہالت رہتی ہے، تو ایک غرر اس کے اندر پایا جاتا ہے جس سے حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ تیسری چیز اسی طرح سے اس کے اندر قمار بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ یا تو پالیسی ہولڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے پیسے بھی ڈبو دیتا ہے، یعنی وہ انشورنس کمپنی کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں،
یا پھر انشورنس کمپنی کے بہت سارے پیسے انشورنس پالیسی ہولڈر جو ہے وہ اپنی تھوڑی سی رقم کے بدلے میں لے لیتا ہے. تو یہ ایک قسم کا قمار اور جوا ہے جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایک ایسا معاملہ انشورنس میں کیا جاتا ہے جو کہ شریعت کی نظر میں کئی مفاسد پر مبنی ہے، جو کہ میں نے مختصراً ذکر کر دی ہے. چنانچہ اس کی چونکہ ایک ضرورت متحقق ہے اور ایسا بھی ہے کہ نقصان اس کی وجہ سے ہوتا ہے ظاہر ہے، تو اس نقصان کے لیے ممکنہ حل بھی علماء امت کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو ایک ایسا مناسب حل پیش کریں جو شریعت کے موافق بھی ہو اور اس کے اندر شرائط بھی شریعت کی ساری پائی جاتی ہیں. چنانچہ جب اس پہ غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اس ٹرانزیکشن میں رسک کی جو بائنگ ہوتی ہے، رسک کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس معاملے کو اگر یہاں سے نکال دیا جائے تو یہ درست ہو سکتا ہے. چنانچہ جو ہم نے مثال میں فرض کیا تھا کہ 15 سے 20 لوگ کسی ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا رسک مینیج کر دو، جیسا کہ انشورنس کمپنی کی بھی مثال اسی ذیل میں دی گئی. یہاں تکافل کے اندر 15 سے 20 لوگ آپس میں ایک دوسرے کا رسک شیئر کرتے ہیں. سب کسی تیسرے شخص کے پاس جانے کی بجائے وہ آپس میں کہتے ہیں کہ بھی سب مل کے 50 روپے 100 روپے کسی باکس میں ڈالو اور اس کو رکھ لو، اور سب کی نیت یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا بھی نقصان ہو گیا تو وہ نقصان ان پیسوں سے پورا کیا جائے گا. چنانچہ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، جہاں کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے، جہاں سوسائٹی سسٹم ہوتا ہے. بس اوقات شہر کے اندر آئے ہوئے دور دراز علاقوں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاں میت کمیٹی بناتے ہیں. جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کی میت کو آبائی علاقے میں لے جاتے ہیں. اس کے قطع نظر اس کے کہ اس کے اندر شریعہ مسائل ہیں، لیکن اس طرح کے بہت ساری ویلفیئر سسٹم جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آلریڈی موجود ہیں، لیکن سسٹمائز نہیں ہیں. چنانچہ تکافل میں اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ تکافل میں اسی طرح سے ایک باکس اور ایک پول بنایا جاتا ہے جس کے اندر سارے جو شرکاء ہیں وہ کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے ہیں. پھر جس شریک کو نقصان ہوتا ہے تو اس پول سے اس رقم سے اس شریک کی جو ہے وہ نقصان کی تلافی کر دی جاتی ہے. تو یہاں پہ چونکہ اس کیفیت سے نکالنے کے لیے جو انشورنس میں ہوتی ہے یہ ایک قید لگائی جاتی ہے کہ تکافل کو وہ جو پول ہوگا وہ وقت کی بنیاد پر ہوگا. وقت ایک شخص قانونی ہوتا ہے اور وقت کے اندر شرائط لگائی جاتی ہیں. جیسے گویا کہ یہ اسی طرح سے ایک مسئلہ بن جائے گا جس طرح سے کوئی قبرستان ہے اور قبرستان کے لیے لوگ جو ہے وہ مل کے زمین خریدتے ہیں، پھر جس پر کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے تو اسی میت کو وہ اس قبرستان میں جا کے دفن کرتے ہیں. یا یہ کہ جو ہے کوئی مسجد بنائی جاتی ہے، اہل علاقہ پھر ان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح کوئی اسکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی میدان کھیل کا جو وقت کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں. اور سلطنت عثمانیہ میں اس طرح کے اوقاف کی 20 مثالیں ملتی ہیں. جیسے ابھی بھی مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے اوقاف ہوتے ہیں. پاکستان میں ہمدرد یونیورسٹی وقف ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے بیت المال کے اوقاف ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک وقت کی بنیاد پر تکافل میں یہ سسٹم کھڑا کیا گیا ہے کہ جس کے اندر سارے شرکاء آ کے چندے کے طور پہ پیسے دیتے ہیں اور باقی اور اپنے اس مشکل وقت کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی نقصان ہوگا تو تکافل کی جو چیزیں ہیں وہ جو پول ہے وہ ان کے اس نقصان کی تلافی کر دے گا. تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی دو لفظوں میں یہ فرق پوچھا جائے کہ انشورنس اور تکافل میں فرق کیا ہے تو ایک بہت لمبا چوڑا فرق بالکل واضح ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. تاہم رسک شیئرنگ جو ہے وہ تکافل کے اندر کی جاتی ہے اور رسک بائنگ یا رسک ٹرانسفر جو ہے وہ انشورنس کے اندر کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آگے پھر دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بات تو یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ تکافل ہے کیا اور یہ کیسے ورک کرتا ہے، کیسے یہ کام کرتا ہے. اور پھر یہ بات بھی اس کے اندر سمجھ میں آ گئی کہ تکافل کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ انشورنس انڈسٹری ہے اور آج کل کے 20 قوانین انٹرنیشنل اور نیشنل ایسے ہیں کہ جن کے اندر انشورنس کے بغیر آپ کو بہت سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس لیے آپ کو بہرحال انشورنس کروانا پڑتی ہے. تو ایک مسلمان تاجر کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے انشورنس کروانے کی چونکہ ضرورت پڑتی ہے تو اس لیے اس کا حل بھی دینا ایک شرعی ضرورت ہے. یہ بات یہاں تک ہوگی. اب تھوڑا سا تکافل کو مزید یہ دیکھیں کہ پاکستان میں تکافل کیسے کام کرتا ہے. پاکستان میں تکافل اس طرح سے کام کرتا ہے. پاکستان کا ایک جو محکمہ ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، جہاں پہ ساری جگہوں کمپنیوں کی ساری اداروں کی رجسٹریشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ پاکستان وہی جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے تکافل اداروں کو بھی.
اور تکافل کی بنیادی طور پہ تھوڑی سی قسمیں بھی دیکھ لی جائیں کہ تکافل کی بہت بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، جس میں فیملی تکافل اور جنرل تکافل کہلاتی ہیں۔ فیملی تکافل کے اندر وہ ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں جو لائف انشورنس میں پوری کی جاتی ہیں، اور جنرل تکافل میں وہ ساری ضروریات پوری کی جاتی ہیں جو جنرل انشورنس میں پوری کی جاتی ہیں۔ لیکن فرق صرف یہی ہے کہ یہ شرعی اصولوں کی بنیاد پر پوری کی جاتی ہیں، اور جو جنرل انشورنس کے جو معاملات ہیں وہ شرعی شرائط سے خالی ہوتے ہیں۔ چنانچہ تھوڑا سا اس کو اگر اور دیکھیں تو لائف انشورنس یا فیملی تکافل میں وہ رسک کور کیے جاتے ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہوتے ہیں۔ انسان کی ذات سے 3 طرح کے رسک متعلق ہوتے ہیں۔ انسان کی ذات سے اس کی ڈیتھ کا یعنی انتقال کا رسک متعلق ہوتا ہے، انسان کی ذات سے اس کی ڈیزیز یعنی بیماریوں کا رسک متعلق ہوتا ہے، اور انسانی ذات سے اس کی ڈسیبلٹی یعنی معذوری کا رسک متعلق ہوتا ہے۔ تو ان 3 قسم کے رسک کی جہاں مینجمنٹ کی جاتی ہے اسے فیملی تکافل یا لائف انشورنس کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کی انشورنسز ہوتی ہیں وہ ساری انشورنسز جو ہے وہ جنرل تکافل یا جنرل انشورنس یا جنرل رسک مینجمنٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی تعارف اس ویڈیو میں آ گیا۔ اس کے علاوہ اس کی پھر آگے ذیل میں بہت مختلف جو ہے وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، پھر انہیں پروڈکٹس کو جو ہے وہ ضروریات کی بنیاد پر دیکھ کر بنایا جاتا ہے، کس علاقے کی کس شعبے کی کس طرح کی ضروریات ہیں، انہی حساب سے جو ہے وہ پروڈکٹ تیار کی جاتی ہیں۔ پھر گروپ جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس کے لیے گروپ تکافل لانچ کیے جاتے ہیں، ان کی پروڈکٹس ہوتی ہے۔ انڈیویجول جو ورلڈ ہے عام لوگ ہیں ان کے لیے انڈیویجول فیملی تکافل کی پروڈکٹس لانچ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح جنرل کی بھی مختلف پروڈکٹس لانچ کی جاتی ہیں۔ اب تھوڑا سا اس میں یہ سمجھے کہ شریعت اسکالرس کا تکافل کمپنی اور تکافل کمپنی اور تکافل آپریٹرز کے اندر کیا کردار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ تکافل کمپنی کا جب وجود ہوتا ہے تو اس کے ہر لمحہ کے اوپر ایک شریعت اسکالر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو یہ کہ SCCP کا قانون بھی ہے جس کے بغیر آپ شریعہ اسکالر کے بغیر تکافل کمپنی اوپن نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر چونکہ وقف کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے اندر دیگر اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے تکافل کے اندر ایک عام اسلامی اداروں کی طرح شریعہ اسکالرز اور مفتیان کرام جو ہے وہ قدم بقدم ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے پھر تکافل انڈسٹری کو لائسنس وغیرہ ملتا ہے، اسی کی بنیاد پر پھر اس کے بعد ابتدا کے بعد جب مسائل چل پڑتے ہیں تو ان مسائل کی یہ روزمرہ کے بنیاد پر ان کی دیکھ بھال، روزمرہ کی بنیاد پر ان کا چیک اینڈ بیلنس اور ان کی کمپلائنس کو دیکھنا، یہ بھی اسکالر سے ذمہ داری ہوتی ہے، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہوئے اسکالر جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے تکافل کے جواز کا فتویٰ بھی دیا جاتا ہے، اور بس اوقات بہت سارے حضرات جو ہیں وہ اس کے جواز کے بارے میں تذبذب کا شکار بھی رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کے بارے میں کافی تفصیلات سامنے آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔